الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. رواه أبو داود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات اور یہ ہمارے نوجوان بھائی، آپ لوگ جو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی. یہ پنڈال آپ لوگوں کے لیے سجایا ہے، بیٹھ جائیں، آگے جگہ بھی خالی ہے. ماشاءاللہ. اور مائک والے بھائی مائک کو تھوڑا صحیح کریں، آواز صحیح نہیں ہے، آواز کھینچ بھی رہا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیں. بھائی نوجوانوں، آپ ہی کی طرح ایک نوجوان لڑکا ہے قاری فرحان دل صاحب، دیکھیے سپر میڈیا ہے، دیکھیے سنگیا سے تشریف لائے ہیں علماء کرام کی باتوں کو دور دراز تک پہنچانے کے لیے. ایک ان کا جذبہ ہے اور ایک ہمارے یہاں کے اور دیگر نوجوانوں کا جذبہ ہے کہ انہوں نے پیسے لگائے، اپنا وقت لگایا، اتنا بڑا ٹینٹ سجایا، علماء کرام کو دعوت دی، اتنا بڑا اسٹیج سج گیا ہے. کیا شاندار قسم کا اوپر کا ایک شامیانہ لگا ہے. یہ سارے انتظامات یہاں کے لوگوں نے آنے والے مہمانوں کے لیے اور اپنوں کے لیے کیا ہے. اور ماشاءاللہ علماء کرام جو تقریر کرنے آ رہے ہیں وہ کوئی کلکتے کی سرزمین سے آ رہے ہیں، کوئی اور دور دراز سے آ رہے ہیں. اور علماء کرام پانچ علماء کرام آج کے اس جلسے کو تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے یہاں کا معمول ہے کہ 9 بجے سے پہلے آئیں گے نہیں، 11 بجے کے بعد رکیں گے نہیں. ہمارا پروگرام 2 گھنٹے کا ہوگا، اتنا سارا پیسہ صرف 2 گھنٹے کے لیے برباد ہو جائے گا. اگر 2 ہی گھنٹے کی تقریر کرنی تھی تو یہ سارا شامیانہ نہ لگایا گیا ہوتا، یہ پیسے برباد نہ کیے گئے ہوتے. آپ 2 گھنٹے کے لیے یہاں بیٹھتے، علماء آ کر آپ کو کھلے میدان میں تقریر سنا کر چلے جاتے. یہ آج کے علماء کا جذبہ ہے. اس لیے آپ تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ میرے بھائی نوجوانوں، ارے کوئی فلم ایکٹر کا کوئی کپڑا پھٹ گیا تھا، وہاں پیوند لگا دیا گیا تو آپ نے اس کو اسٹائل سمجھ کر قبول کر لیا. آج سے 1400 سال پہلے پیارے آقا نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک کپڑے میں پیوند نہ لگے تب تک وہ کپڑا پرانا نہیں ہوتا ہے. تو ہم اور آپ جو کپڑا پہنتے ہیں اگر وہ کہیں پھٹ جائے تو اس کو ہم پھینک دیتے ہیں. لیکن آج کا نیا فیشن بن گیا، قیمتی جو کپڑا ہوتا ہے پینٹ کی شکل میں یا شرٹ کی شکل میں، اور وہ پھاڑ دیا جاتا ہے اور پیوند لگایا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں ہم 1000 روپے دے کر تب آج پیوند والا کپڑا خرید رہے ہیں. یہ تو ہمارے اور آپ کے ایمان کا حال ہے. اس لیے میرے نوجوانوں، ہم جوانوں کو عام طور سے خطاب کرتے ہیں، میرے نوجوانوں یاد رکھو، ارے بھائی آپ کی جوانی کب کام آئے گی؟ کہا جس نوجوان نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت نہیں کی، اس نے سجدے میں اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا، ایک وقت آنے والا ہوگا جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں جائے گا
اور اعلان ہوگا رب کی طرف سے، سارے لوگ سجدے میں جھک جائیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ اس دنیا میں جو آدمی سجدہ نہیں کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں سجدہ کرنے کی قدرت نہیں پائے گا۔ کتنی بڑی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ ہم نے جو ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایمان والوں کے بارے میں، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ایمان والا وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لاتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے یہ یقین ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ وہ اللہ سے کہتا ہے اے اللہ میں تیری ذات کے اوپر ایمان لایا، اے اللہ میں فرشتوں پر ایمان لایا، اے اللہ میں رسولوں پر ایمان لایا، اے اللہ جو تو نے کتابیں بھیجی ہیں میں نے ان کتابوں پر ایمان لایا، اے اللہ ایک دن دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت آئے گی، میرا یقین آخرت کے دن پر بھی ہے، اے اللہ میرا ایمان تقدیر پر بھی ہے، وہ اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر ہو۔ اس لیے میرے دوستو جو آدمی ایسا ایمان رکھتا ہے اس کے بارے میں اللہ اعلان کرتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایسے ہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ جب دنیا چھوڑ کر جائیں گے تو آخرت میں انہیں جنت ملے گی اور وہ کامیاب ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، جو آدمی آخرت میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اس لیے ہم اور آپ دعا کریں اور کوشش کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں اچھی زندگی دے، اللہ عزت کی زندگی دے، عزت کی روزی دے اور عزت کی موت نصیب فرمائے اور مرنے کے بعد اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ میرے نوجوانوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ، آپ کو آپ کے رب کا واسطہ، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ جس نے آپ کو دودھ پلائی ہے، میں آپ کو ان کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ علماء آپ کے یہاں تشریف لے آئے ہیں، آپ پنڈال کے اندر تشریف لائیں، آج کے دن کو نہ گوائیں، کل یہ وقت پھر نہیں ملے گا۔ آپ چائے کی دکان میں کل بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن کیا کل یہ پنڈال رہے گا؟ کیا یہاں علماء رہیں گے؟ کیا یہاں قاری طارق صاحب نعت سنانے کے لیے آئیں گے؟ کیا یہاں پاورفل میڈیا والا آئے گا؟ نہیں آئے گا، یہ آج ہی کا دن ہے۔ اس لیے آپ اور دن بھی چائے پی رہے تھے، دکانوں میں گھوما کرتے تھے، مارکیٹوں میں رہا کرتے تھے، آج کے دن کو غنیمت جانیے اور آج کے دن کی اہمیت کو سمجھیے، علماء کرام کی باتوں کو سنیے، آپ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع کیجیے۔ تو میں نے ایک حدیث پڑھی، میرا وقت ہے آدھے گھنٹے کا، میرے بعد مولانا رضوان اللہ صاحب تشریف لائیں گے، پھر اس کے بعد مولانا مفتی اعظم حیدری صاحب ہیں وہ تشریف لائیں گے، پھر مولانا امداد اللہ صاحب ہیں، پھر مولانا ذکی صاحب ہیں، پھر مفتی سعد النجیب صاحب بھی ہیں۔ یہ علماء کرام کے بیانات آپ کو سننے ہیں۔ آئیے میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ مدرسہ صفہ کے طالب علم ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب آدمی مر جاتا ہے اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ آج ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، آج ہم الحمدللہ کہہ رہے ہیں، آج ہم 5 وقتوں کی نمازیں ادا کر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے زکوٰۃ دیتے ہیں، عشری ادا کرتے ہیں، اللہ دولت دے تو ہم حج بھی کرتے ہیں، لیکن دوستو جب ہمارے جسم سے روح نکل جائے گی اور ہم جب مر جائیں گے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان
جب انسان مر جائے گا انقطع عملہ، اس کی عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قبر میں جانے کے بعد سبحان اللہ نہیں کہے گا، قبر میں چلا جانے کے بعد یا ہمارے پرمانک ٹولہ کے جلسے میں علماء کی بات سننے نہیں آئے گا، قبر میں نمازیں نہیں ادا کر پائے گا، قبر میں رہ کر زکوٰۃ ادا نہیں کر پائے گا، قبر میں رہ کر کے صدقہ خیرات نہیں کر پائے گا، مدرسے میں خیرات نہیں کر پائے گا، تعاون نہیں کر پائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں انقطع عملہ، اس کی عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو جب ہم مر جائیں گے اور میرے عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا تو ہم کو مرنے سے پہلے اس قبر کی تیاری کرنی پڑے گی نا۔ کیا چچا تیاری کرنی پڑے گی نا؟ قبر روزانہ اعلان کرتی ہے، قبر روزانہ ابن آدم کو کہتی ہے، انسان کو یہ بات کہتی ہے